السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل خزانہ ایمان کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، دنیا کے اندر انسان ایمان کو بنانے کے لیے آیا، دنیا میں آیا، اللہ نے گزارے کے لیے بھیجا، اور دنیا کے اندر اللہ نے اس کو ایمان کے بنانے پر بھیجا۔ اب ایمان کتنا میرا بنے گا؟ کم از کم میرا ایمان اتنا بننا چاہیے، علماء نے لکھا کہ مجھے میرا ایمان نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کر دے اور برائی سے روک دے۔ اتنا تو کم از کم ہر بندے کا ایمان بننا چاہیے کہ برے راستوں سے، برے کاموں سے، بری جگہ سے میرا ایمان مجھے روک کے رکھے، اور ہر نیکی چھوٹی بڑی کو میرا ایمان کرنے کے لیے میرا ساتھ دے۔ کم از کم اس ایمان کی اتنی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک بندہ سلائی مشین کا کام کرے اور جا کے بیٹھ جائے لوہار کے پاس، ایک بندہ درزی کا کام کرے اور جا کے بیٹھ جائے میرے جوتا کاٹنے والے کے پاس، ایک بندہ میڈیکل اسٹور کا کام کرے اور جا کے بیٹھ جائے ہوٹل والے کے پاس۔ بھائی جس کام کو کرنا ہے اور جس کام کو سیکھنا ہے اسی کارخانے میں جانا پڑے گا، اور جس کام کے ہنر کو حاصل کرنا ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس ہنر والے استاد کے پاس جانا پڑے گا، جگہ پر بھی جانا پڑے گا، اور جس کے پاس یہ ہنر ہے لینا اس کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے دین دکانوں پہ بیٹھ کے آ جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے دین سیکھنا سوتے ہوئے آ جائے گا؟ او بھائیو، جنہوں نے 15 سال چٹائیوں پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا، نبی کا فرمان، بہن بھائیوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، ان پہ برادریوں کو چھوڑا، وہ اور موبائل کی فیس بک اور یوٹیوب اور ٹک ٹاک برابر ہو سکتا ہے؟ مجھے آج جتنے مسئلے دین کے سارے موبائلوں پہ حاصل ہو رہے، اور موبائل والا جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے بڑھا کے گھٹا کے چلا جاتا ہے، اور بعد والوں کو بس یہ، اور خود بندے کو خود کنفیوژن ہو جاتی ہے، ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے، ذہنی شکار ہو جاتا ہے۔ یار موبائل پہ تو وہ مولوی صاحب ان کی پہ پکڑی تھی، وہ بھی اتنی ساری کتابیں آگے رکھی ہوئی تھی، اور وہ بھی جو ہے وہ لوگوں کو یہ بات کر رہے تھے، مسجد کا مولوی تردید کر رہا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ انسان اس پر یہ فیصلہ کرے گا کہ چھوڑو یار۔ ایک خاموش محنت ہے جو انسان کو اللہ اس کے رسول سے دور کر رہی ہے۔ اور بھائی گندگی کو آپ ورق چڑھا دیں، اور گند پر کچرے پہ آپ ورق چڑھا دیں کہ یہ برفی ہو سکتی ہے؟ برفی تو برفی رہے گی۔ بھائی میرا ایمان دیکھو، میری آنکھ کا معیار یہ ہے کہ میں چشمہ لگاؤں یا نہ لگاؤں۔ اگر میری آنکھ کا معیار پہچاننا چھوڑ دے، پھر چشمہ آنکھ کے اوپر آ جاتا ہے تاکہ اس پہچان کو یہ چشمے کا شیشہ برقرار رکھے۔ زندگی گزر گئی، ہمارا ایمان کمزور 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 ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی چشمہ ایسا ہو، کوئی آنکھ ایسی ہو، کوئی اشارہ ایسا ہو کہ ہماری آنکھ کے، ہمارے ایمان کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی تو آنکھ کا نور ہونا چاہیے۔ اس کے لیے چراغ کیا ہے؟ دینی مدارس ہے، اور روشنیاں کیا ہیں؟ علم دین ہے، اور روشنیوں کو پھیلانے والے علماء کرام ہیں۔ تو ہر ایک کو ایمان کی محنت کرنی ہے۔ ایمان کی محنت اتنی، جب ایمان آ گیا تو رمضان آئے گا، ایمان آ گیا تو تراویح کا احساس ہوگا، جب ایمان آ گیا تو پاکی ناپاکی کا احساس ہوگا۔ کیونکہ ایمان کی مضبوطی، کتنا ایمان ہو؟ پہاڑوں جتنا نہیں، آسمانوں جتنا نہیں، اتنا ایمان ہو کہ آپ کو حلال کام کے کرنے کے لیے آپ کا ایمان مجبور کر دے، اور حرام کام سے بچانے کے لیے مجبور کر دے۔ اتنا ایمان تو ہر ایک کو سیکھنا چاہے۔ ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کو اس کی ذات و صفات کے ساتھ، سارے کاموں کا ہونے کا یقین اللہ کے ساتھ، اور اللہ ہمارے رب ہیں، اور اللہ جل شانہ ہمارے پر قادر ہے، اور اللہ جل شانہ ہمارے مالک ہے، خالق ہے۔ اسے دنیا کی زندگی جو گزارے کی بھیجی ہے، اس میں آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے ہمارے پہ کچھ قانون لاگو کیے ہیں۔ ان قانونوں پر عمل کریں گے تو دنیا کی زندگی نکھار پیدا کرے گی۔ جب دنیا کی زندگی نکھار پیدا ہو گئی، اس زندگی کے لشکارے آخرت کی اندھیری زندگی کو روشن کریں گے۔ میرے وہ ابھی تو ہماری دنیا اندھیرے میں ہے، ہماری سوچوں کی وسعت بڑھتی جا رہی ہے، دن ہمارے گزرتے جا رہے ہیں۔ آئے دن سوچ کہہ رہی ہے یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، کہ ابھی کچھ نہیں، قدم بھی نہیں اٹھایا۔ مارے حسرت کے اے بھی چھڑ کے چلا گیا، یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کر کے چلا گیا۔ ابھی تو بہت ساری ذمہ داری تھی، کس سے اتنے سارے بیٹھے میرے سامنے، کس سے پوچھ لو یار کل مر جائے کہ نہ پانا، اور ہے مرنا سب نے۔ 10 سال کے بعد پوچھے گا یار مر جائے گا کہ نہیں، 50 سال کے بعد پوچھے گا مر جائے گا کہ نہیں، تو کم مرنا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا اور جتنے بڑے کام ہے، کون سے کام ہے؟ کوئی کام نہیں۔ کام کیا تھا؟ ایمان کا اتنا بنانا تھا کہ اس ایمان کے بنانے پر اللہ کی پہچان ہو جائے۔ دیکھو بھائی، دکان کی پہچان ہے، صبح کوئی اٹھاتا ہے خدا کھل جاتی ہے،
وہاں تھکن ہوتی ہے بیٹھے رہتے ہیں, پیشاب آتا ہے روک کے بیٹھے, بھوک لگ رہی ہے گاہکی ہے, دکان سے بننے کا یقین اور کامیابی ہے گاہکی چل رہی ہے, سگریٹ پینے کا موقع نہیں مل رہا, چائے پینے کا موقع نہیں مل رہا. جب دکان کے بنانے میں آپ کو چائے پینے کا موقع نہیں ملتا تو پھر ایمان کے بنانے والی جگہوں پہ گھڑیوں کا ٹائم کیوں یاد آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے اندر دکان ہے, ایمان نہیں ہے میری موت. گھر کے اندر انسان کو تنہائی پسند ہے, تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے, اٹھنے کو دل نہیں کر رہا. اس تنہائی کی مٹھاس اس کے من کو بھا گئی, اس کے دل کو بھا گئی, اس کے دماغ اور روح کو اس تنہائی کی مٹھاس متاثر کر گئی. بیوی کے پاس, بچوں کے پاس, دوستوں کے پاس جمعے کے دن جا رہے, پلان بن رہے, کہاں جا رہے, موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہیں, چڑھ چڑھ کے, وہ یار بارش, وہ چھٹ یار کو بارش پڑا تو گھر جائے گا, بڑی برف پہ رہی. اب یہی بارش تجھے اللہ کے گھر میں نہیں لا رہی, یہی بارش تو ہیڈ نہیں لے کے جا رہی. بھائی آپ سوچے تو صحیح نا, زندگی گزر گئی, بال سفید, دانت اندر کے ہلے پڑے, نظر نہیں آتا, ختم کے نیچے پتھر آ جائے, لکھڑا کے زمین پہ گر جائے, طاقتیں ہماری ختم ہو چکی. ہم نے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا, ہم نے کیا کیا دنیا کے اندر؟ کیا یہ شورتی ہے, کیا یہ گارنٹی ہے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا اور میرے مرنے کے بعد کامیابی نصیب ہو جائے گی؟ جب اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے. کم سے کم علماء اکرام نے فرمایا اللہ کے آگے 15 منٹ بیٹھنے کا مزاج ہونا چاہیے, اللہ کے آگے بیٹھنے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر, آپ سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کیسے تھی؟ ایک صحابی آئے, اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, ان کے دل کے اندر طلب پیدا ہوئی, بات طلب ہوئی کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ نماز پڑھوں. انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے نیت مان لی. عرض کرنے لگے میں سمجھا 5 منٹ کے ہوں گے, 10 منٹ کے ہوں گے, کوئی چھوٹی بڑی سورت پڑھیں گے. آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورہ بقرہ پوری پڑھ دی, پھر سورہ نساء شروع کر دی, پھر سورہ آل عمران پڑھ دی. میں نے کہا آپ رکوع کریں گے, پھر سورہ نساء شروع کر دی. 5 بار اللہ کے نبی نے پہلی رکعت میں پڑھے, پھر اللہ اکبر کہا. فرمایا پھر یوں نہیں رکوع کا, رکوع سے اٹھ گئے, کافی دیر رکوع میں رہے, پھر رکوع سے کھڑے ہو گئے, پھر جتنی دیر رکوع میں اتنا کھڑے ہو گئے, پھر جتنی دیر کھڑے اتنا سجدے میں چلے گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوگوں, اللہ اکبر, تمہارے پاس ہیرے کی جواہرات کی سونے چاندی کی پہچان ہے, میرے پاس آمنہ کے لال کی زندگی کی پہچان ہے. فرمایا کرتی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے ہیں, آپ کا سجدہ کم از کم 50 آیتوں جتنا ہوتا کہ بندہ 50 آیتیں پڑھ لیتا, اتنا امام الانبیاء کا سجدہ لمبا ہوا کرتا تھا. 50 آیتوں جتنا سجدہ. فلا تسل, اما کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے, فلا تسل وحسنہن, کتنی پیاری آمنہ کے لال کی نماز تھی, وطویلہن, کتنا پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طول ہوا کرتا تھا. فرمایا 5 پارے کے رکعت کے اندر جتنی لمبی رکعت ہوا کرتی تھی آمنہ کے لال کا اتنا ہی لمبا سجدہ ہوا کرتا تھا. اور یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دن کا معمول نہیں تھا, ایک دن 2 دن آپ کا معمول نہیں, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ساری مبارک زندگی کا تھا, ساری زندگی کی تہجد تھی. کبھی آپ کو مجھے یاد پڑھو, کبھی زندگی کے بچپن میں, لڑکپن میں, جوانی میں, ہاں کبھی آپ کو مجھے یاد پڑھو, کبھی میرے عزیزو آپ نے میں نے ایک رکعت میں 5 پارے تو دور کی بات 5 پارے میں سنے ہو. یاد ہمارا مولوی صاحب جمعے کے دن سنت کے مطابق میرے عزیزو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں قرات فرمایا کرتے تھے, سورہ دار و سجدہ کی تلاوت پڑھایا کرتے تھے. میرے عزیزو آج نمازیوں کو بھی سننا دشوار ہو جاتا ہے, کیونکہ میرے عزیزو اللہ کو پانے کا شوق نہیں, اللہ کی پہچان ہی کوئی نہیں. وہ نور جہاں میرے عزیزو, یہ موضوع نہیں, میں ایسی ہستیوں کا نام لوں جن کا واسطہ میرے عزیزو گانے, دنیا کے گانے بجانے سے, وہ پرانے اداکار, پرانے کلاکار ہیں, 4 گھنٹے کانوں کے اندر بلوٹوتھ لگا کر ان کے سرتار, ان کی آوازوں کو سننے میں مزہ آیا. کاش تجھے اللہ کے کلام سننے میں مزہ آتا. رب اکبر کی قسم ہے, جہاں بیٹھتا اللہ اس جگہ کو رحمت کا پگوڑا بنا دیتا, اور مالک کائنات جنت الفردوس میں تیرا اعلیٰ مکان بنا دیتا. علماء اکرام نے فرمایا کم سے کم بندہ روزانہ اللہ کے دربار میں 15 منٹ ہاتھ اٹھا کے مانگے.
ایسا سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں بعض مرتبہ تو سجدے کی حالت کا سکوت دیکھ کر بالکل ہلا ڈلا نہ کرتے تھے، ہاتھ پیر نہ ہلایا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ تو سجدے کو دیکھ کر اتنا لمبا سجدہ ہمیں شک ہوتا کہ اللہ کا نبی دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے۔ فرمایا ایک مرتبہ تو مجھے اتنا ڈر لگا، میں گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ اس گھبراہٹ کی حالت میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کو یوں کر کے ہاتھ لگایا، آپ نے اپنا پاؤں ہلایا، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا عائشہ تو کیا سمجھی اللہ کا نبی دنیا سے رخصت ہو گیا؟ نہ عائشہ، میں یتیم تھا، میرا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، میں تو سجدے میں پڑھ کے اسے رو کے دکھا رہا تھا۔ الہی تیرا کتنا بڑا احسان ہے، تو نے مجھے یتیم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا سجدہ تھا۔ کیا آپ نے میں نے کبھی کثرت سے ذکر کیا؟ فرمایا لوگوں کثرت سے ذکر کیا کرو، یہ رمضان ہے تب بتا رہا ہوں ٹوٹ کے۔ کیا آپ نے میں نے کبھی کثرت سے ذکر کیا؟ سبحان اللہ پڑھ لیں گے 33 مرتبہ پڑھ لیں گے، کوئی 100 دانے کے تسبیح پڑھ لیں گے۔ فرمایا لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اور کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ فرمایا کم از کم 300 مرتبہ پڑھا کرو، 300 سے 2-4 دانے اوپر پڑھا کرو۔ جو 300 سے 2-4 دانے اوپر پڑھتا ہے وہ کثرت کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایمان کے تقاضے پورے ہوں گے، امال کے اندر جان پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے ایمان کے اندر ہمارے ایمان کے اندر جان پیدا کوئی نہیں، امال کے تقاضے پورے کوئی نہیں۔ ایک بندہ دکان پر آیا، دکان پر آ کے کوئی بات کر کے چلا گیا، واپس چلا گیا۔ شام کو کہتا ہے یار میری دکان میں تیری دکان پہ آیا تھا اور میں تیری دکان پر آ کر کوئی بات کی تھی۔ تو کہتا ہے یار کاروبار کا وقت تھا، گاہکی کا وقت تھا، اللہ کی قسم مجھے تیری بات سمجھ کوئی نہیں آئی۔ یہ کوئی بات کرنا ہے، آتا بیٹھتا اپنا سمجھاتا تعارف کراتا، مجھے کیا پتا تو کون ہے۔ اور میرے بھائیوں بندہ دکان پر آ کے باہر جائے، بندہ اعتبار نہیں کرتا، خدا پاک کی قسم ہے نیتیاں باندھی ہو، دھیان جوتیوں کی طرف وہ بتاتے رہے میرے سجدوں کا اعتبار کیسے کرے گا۔ یوں فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اذان کا وقت آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میں سے ایسے اٹھ کے چلے جایا کرتے جیسے اللہ کے نبی کا ہمارے ساتھ واسطہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یا تو میرے عزیزوں نماز کے دوران موبائلوں کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، اما نے بند کیا، ابا نے بجانا شروع کر دیا، بھائی نے بجانا شروع کر دیا، بیوی نے مس کال دینا شروع کر دی، اٹھ کے آجو دی گھر بہت سارے کام ہیں۔ اور لوگوں آج جن لوگوں کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کیا، رب اکبر کی قسم قیامت کے دن ان لوگوں کی وجہ سے خدا کے دربار میں مار پڑے گی۔ جس بیوی کی نزاکتیں پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے بیوی کے حق پورے کرنے چاہیے، جس بیوی کی نزاکت پوری نہیں ہوتی، جس بیوی کے میرے عزیز اللہ اکبر ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی، یہی بیوی قیامت کے دن آپ کی میری مخالفت کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ اس کی بات نہیں، یہی بیوی میرے عزیزوں قیامت کے دن آپ کی میری جن کی ڈیمانڈیں پوری کی، جن کے لیے حلال حلال نہ چھوڑا، میرے عزیزوں یہی عورتیں قیامت کے دن آپ کے میرے گلے کا بندہ بن جائیں گی۔ 4 آدمی تو ایک عورت جہنم میں لے کے جائے گی جن کی ذمہ داری اللہ غنی اس کی بیوی کے اوپر، بہن کے اوپر، ماں کے اوپر، بیٹی کے اوپر انہیں کا ہاتھ پکڑے گی کہ اللہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی، یہ لے کے جا۔ ان کے کپڑے استری کرتے ہوئے، ان کی افطاریاں بناتے ہوئے، ان کی سحریاں بناتے ہوئے، ان کے کپڑے دھوتے ہوئے، ان کے لیے جھاڑو برتن کرتے ہوئے، ان کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتے ہیں۔ الہ العالمین پورا گھر جمعے کی نماز پڑھ کے آتا تھا، میں 12 گھنٹے چولہے کے آگے کھڑی ہوتی، الہ العالمین سارے میرے آ کے کھانے کے ذائقے تو کھا کے چلے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے نماز کے سجدے کے لیے نہیں کہتا تھا۔ میرے دھلے کپڑے پہن کر، میرے کیے ہوئے کپڑے استری پہن کر یہ نمازوں کے سجدے تراویح تو پڑھ کے آتے تھے۔ الہ العالمین یہ 5 نمازوں کے سجدے نوابین اور تہجد پڑھا کرتے تھے۔ ان بے شرموں کو کبھی شرم نہیں آئی، انہوں نے ایک مرتبہ یوں نہیں کہا مانا چائے نہ بنا، نماز کا وقت جا رہا ہے، پہلے نماز پڑھ دے، پڑھ لے، چائے تو بعد میں مل جائے گی۔ بہن بیٹی بیوی سے کہا چائے تو بعد میں مل جائے گی، نماز کا وقت چلا گیا واپس نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، میں تمہیں کہتی تھی جلدی اٹھو، جلدی نہا لو، جلدی کپڑے پہن لو، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مجھے گور گور کے دیکھا کہتے تھے بس نہیں پڑھ لی نماز، پڑھ لوی نماز، ہماری روٹی کے وقت تجھے نماز کھانا یاد آتا ہے۔ الہی ان کی روٹیوں کی وجہ کے پیچھے میری نماز کا سجدہ چھوٹ گیا۔ اللہ فرمائیں گے اس کو بعد میں پکڑو، پہلے کھانے کے ذائقے چکھنے والے کو جہنم میں لے کے جاؤ، تجھے احساس نہیں تھا بچے پیدا کرنے کا، بہن بنانے کا، بیٹی ماں بنانے کا احساس تھا، اور ظالم اس کے قدموں میں جنت ڈھونڈتا رہا اور اس جنت کو تھی اپنے ہاتھوں سے جہنم میں پہنچا دیا ہے۔
اسی لیے اپنے رمضان المبارک کے شیڈول کو طے کرو تاکہ کہ آپ بھی جنت میں جائیں، آپ کے گھر والے بھی ساتھ جنت میں جائیں۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو اعمال میں جان پیدا ہوگی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو کافر گرفتار کر کے لے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو کافر پکڑ کے لے گئے، قید میں بڑی تکلیف دے رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھا دیے، جبرائیل مدد لے کے زمین پہ نہیں آ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے عزیزوں وظیفہ پڑھنے کے لیے نہیں بتایا، آپ نے میرے عزیزوں اس قید خانے کی طرف منہ کر کے تھوک نہیں ماری، بلکہ آپ نے فرمایا جہاں اپنے بیٹے کو پیغام پہنچا دے کے تقوی اختیار کر لے۔ اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب کرنے لگے یا رسول اللہ کیا تقوی اختیار کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لے، استغفار کی کثرت کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جب وہ چلنے لگے پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو تقوی اختیار کرے اور یوں پڑھا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کر۔ یہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کا وظیفہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نماز کو سیکھ کے پڑھیں۔ الحمدللہ کا کیا ترجمہ، سورہ فلق ناس قل اللہ کا کیا ترجمہ، رکو سبحان، زندگی گزر گئی سبحان ربی، اس کا ترجمہ بھی تو یاد کرو، سبحان ربی الاعلی، سبحان اس کا ترجمہ بھی تو یاد کرو، ربنا لک الحمد اس کا کیا ترجمہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چلے گئے؟ نیکی کی توفیق بھی اسی کی طرف سے، برائی سے بچنے کی توفیق بھی اسی کی طرف سے۔ یہ تو اتنا بابت کا جملہ تھا میرا عزیز و ربنا لک الحمد، اتنا تبرک والا جملہ تھا، اتنا تو رحمت والا جملہ تھا۔ جب صحابی نے پہلی مرتبہ اپنی زبان سے ادا کیا، مسجد کھجا کج بھری پڑی ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کی اللہ نے سن لی، ترجمہ اس کی اللہ نے سن لی جس نے اللہ کی تعریفیں بیان کی ہے۔ اللہ کہہ رہے بھائی سن لی اس کی اللہ نے، سمع اللہ سن لی اس کی اللہ نے، لمن حمیدہ جس نے اس کی تعریفیں بیان کی۔ اس کا مطلب یہ بندے قیام میں رکوع میں جو تو نے پڑھا اللہ نے سارے کا سارا تیرے بولوں کو سن لیا ہے۔ یہ جملہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کو بڑا پسند آیا۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب نہیں بتلائی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی اعلان نہیں فرمایا۔ جب انہوں نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ تو تیسری سب میں سے کہا ربنا ولک الحمد، اے رب ہمارے واسطے ساری تعریفیں تیرے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا یوں منہ موڑا، فرمایا ما ہذی الکلمات، کس نے یہ کلمات کہے؟ وہ ڈر گئے، کس نے کہے کلمات؟ کون ہے؟ کس نے کہے؟ اب وہ صحابی ڈرتے ڈرتے اٹھے، یا رسول اللہ انی، یہ میری طرف سے ہو گئے، انی قلت یا رسول اللہ، یہ میری طرف سے ہو گئے، اللہ کے نبی یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے۔ آپ نے فرمایا واہ 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 واہ، کیسے پیارے کلمات تھے۔ جب یہ کلمات آسمانوں پہ گئے، انہی کلمات نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کے بھیجا، اے جبرائیل جا میرے نبی پر پیغام لے جا، تیرے صحابی کے کلمات کی ادا اتنی پسند آئی، قیامت کی صبح تک جب تک نماز کا حکم آتا رہے گا سمیع اللہ لمن کا اضافہ خدا نے قیامت کی صبح تک کر دیا ہے۔ یہ شریعت تھی، اداؤں سے دین بنتا تھا۔ اب آپ کہتے ہو کہ اداؤں سے دین کیسے بنتا ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جب میرا عزیز و مقام ابراہیم پہ پہنچے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یہاں کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا۔ اس پتھر کا معجزہ یہ، اس پتھر کی حالت یہ، ابراہیم علیہ السلام دیواریں اونچی کرتے جاتے، جب قد سے دیواریں اونچی ہو گئی تو یہ پتھر اللہ کے حکم سے خود بخود اونچا ہونے لگ گیا، یہاں تک کہ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی۔ اللہ کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرا کر آپ
चलने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रुक गए। आपने चलते चलते पीछे मुड़ के देखा, कहा उमर बता क्या यहाँ क्यों रुक गया? कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल चाहा कि यहाँ 2 रकात नफिल अदा कर लूं, अभी अल्लाह की तरफ से कोई आर्डर ना आया था। आपने फरमाया अभी अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नहीं। अब उमर में अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कैसे कर सकता हूँ? इतनी देर में जिब्राइल उसी दौरान कुरान लेके आ गए, फत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। जो अदा उमर ने जमीन पे दिखाई, अल्लाह ने कुरान बनाकर अर्श बरी पर मोहम्मद ने सीने पे नाज़िल कर दिया है। बढ़िया दौड़ फिर पड़े यहाँ पे अदालत थी। आज मेरा अजीजों हाजी हज करने के लिए जाएगा, उम्रा जाहिर उम्रा करने के लिए जाएगा, एहराम बाग के मेरे अजीजों बैतुल्लाह पर तवाफ बैतुल्लाह के में जाएगा, जाके मेरे अजीजों वहां का तवाफ करेगा। तवाफ करने के बाद मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों 7 चक्कर पूरे करने के बाद मकाम इब्राहिम पर आकर 2 रकात नफिल अदा करने पड़ेंगे। फरमाया खबरदार पहले नफिल अदा कर, फिर ज़मज़म पी, फिर सफा मरवा के 7 चक्कर लगाना। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरा अजीजों, इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खड़े होने की जगह को अल्लाह ने इबादत की जगह बना दिया। सामने हजरत हाजरा के दौड़ने की जगह को अल्लाह ने इबादत की जगह बना दिया है। ये अदाएं अल्लाह की, नबियों की अदाएं अल्लाह ने कबूल फरमाई। जब जमीन पर इंसान अल्लाह को पहचानेगा, और अल्लाह की पहचान ईमान के बनाने पर होगी, और ईमान कब बनेगा? जब इंसान अपने आप को अल्लाह के लिए अपना वक्त निकालेगा, अपनी साहियत, अपने माल, अपने जान को अल्लाह के लिए कुर्बान करेगा। 2000 रुपए का आप मेरे अजीजों जोड़ा लेके आए, कपड़ा लेके आए, अगर वो कपड़ा मेरे अजीजों नया कपड़ा मेरे अजीजों टंगा हुआ था, उसकी आपके यहाँ कदर थी। अगर बच्चे आपके सगे बच्चे के गंदे हाथ लग गया, आपसे बर्दाश्त ना हुआ। वो कपड़ा किसी कुछ कील में आके छींच गया, बर्दाश्त ना हुआ। वो कपड़ा मैला हो जाए, बर्दाश्त नहीं होता। 10 साल के बाद कहते अभी नवा था, अभी नवा था। एक 2000 रुपए के कपड़े का इतना बड़ा म्यार है, अगर उस पर जरब आ जाए, तेरा दिल टूट जाए। तेरी ईमान पे सुबह शाम तेरी औलाद, तेरे बच्चों, तेरे हाथों से कितनी जरब लगी, खमुदर खल्ला की कसम, इतनी जरबे खाने के बावजूद कभी दिल पे एहसास नहीं आया है। क्या साहब इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन का मिजाज था? जब मक्के की धरती पे मार पड़ा करती, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू आते, अल्लाह के पाक पैगंबर तलकीन की सब्र की तलकीन किया करते, कहा करते या रसूलल्लाह हमारी न पूछे, जिस हाल में अच्छे बताओ इस वक्त हमारा अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह का नबी रो के कहता है मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा रब इस वक्त तुम्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं। फिर एक जुमला जुबान से निकलता फुज़तु बिरब्बिल काबा, अगर हमारी हालत से देख, हमारी हालत को देखकर अल्लाह मुस्कुरा रहा है तो काबे के रब की कसम, उसी रब की कसम उठा के कह रहे इस हालत के अंदर भी अल्लाह ने हमें कामयाब कर दिया है। कारोबार की इतनी परेशानी की औरतों तक को हो रही है। तो परेशान, तो परेशान और दुआ करो, बोले मौलवी जी को दुआ कराइयो, सदीकी साहब करी थी पर्ची लिखते तो कुल दुआ करे, बुदा सीजन लग जू। ये कोई दुआ नहीं करा रहा कि सारे दुआ करो अबू जहन्नम समझ के जन्नत में चला जाए। ये रमजान मुबारक का महीना, अब वहीद सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रहमत का महीना है। आपने फरमाया अल्लाह की रहमत है, समेटने का महीना। फिर हुजूर ने फरमाया, लंबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीद फरमाई, फरमाया बदबख्त है वो शख्स, बदबख्त है वो शख्स जो रमजान अल मुबारक के महीनों में भी अल्लाह की रहमतों को ना पा सके। बदबख्त फरमाया हुजूर। अब जिसे आमना कल हाल बदबख्त कह रहे हैं, मेरे अजीजों बताओ उसके बख्त कैसे जागेंगे? दुनिया नहीं जगा सकती मेरे अजीजों, मैं नहीं जगा सकता, कोई दुनिया का पीर फकीर नहीं जगा सकता। बदबख्त मेरे अजीजों हो गया जब रमजान के रोजे छोड़े, मेरे अजीजों रखने वाला बख्तों वाला हो गया जिसके बख्त खुदा बढ़ा दे, जिसके बख्त खुदा जगा दे, उसके बख्त को अंधेरों में कोई तब्दील नहीं कर सकता है। तो रमजान मुबारक के शेड्यूल को बनाइए। कितनी बदनसीबी की बात है, मेरी तरफ से कैलेंडर छप रहे, कोई और मेरा अजीज रमजान के कैलेंडर छाप रहा है, दुआएं उसने सारी लिख दी, पहले अशरे की दुआएं है, दूसरे अशरे की दुआएं है, तीसरे अशरे की दुआएं है। कितना बदनसीब निकला, पीर महल वालों के लिए कैलेंडर छपा दिया। इस पे अमल करोगे रोजे की हराम से बचोगे, रोजे के हलाल को पाओगे, जहन्नम से बचोगे, जन्नत में पाओगे। ये बदनसीब नहीं तो और कौन है जिसने पूरे पीर महल वालों को जहन्नम से बचाने का प्लान किया और अपने घर वालों को अपने हाथों से जहन्नम में लेके जा रहा है। शायद आपके जमाने में हुआ हो, याद आपको याद हो, चिड़ी रोजा लगते थे, चिड़ी रोजा छोटी सी टिकड़ी मां पका के 12 बजे खिला देती थी, फिर दूसरे वक्त तक
बीमारों को लोग खाना नहीं देते थे, कोई नहीं रोजाना को, कोई नहीं, सबर करो, जाओ बाहर का गेड़ा मारो, बाहर चक्कर मारो। अब तो माशाल्लाह ही राजा घर के अंदर कहानियां चल रही हैं, रानियां ऐसी लेके आई है जिसे अपनी जिसामत का फिक्र है और कह रही है अब्बू जी मैं नहीं रखिया, तुम भी ना रखो, थाने रोटी पका के दवा। अल्लाह अकबर, ऐसा भी जमाना आ रहा है बहू ससुर बहू को जहन्नम में लेके जा रहा है। फरमाया शुगर का मरीज वाला रोजा रखे, कैंसर के मरीज वाला रोजा रखे, जिंदगी तो आने जानी है। ये ऐसा मर्ज है मेरा अजीजो, हेपेटाइटिस का मर्ज ऐसा, गुर्दों का मर्ज ऐसा, जिगर का मर्ज ऐसा। हाँ, वो डॉक्टर जो अल्लाह से डरता हो और हलाल हराम को जानता हो, और ऐसा मरीज जिसका पानी ज्यादा पीना उसके मर्ज को घटाता हो और पानी कम पीना उसके मर्ज को बढ़ाता हो, ऐसे मरीज को भी अल्लाह से डरना चाहिए, वरना उसे भी गुंजाइश कोई नहीं मेरे। उसके फेफड़ों का, गुर्दों का या शुगर का मसला इस हद तक बढ़ जाए कि पानी नहीं पिएगा तो जानलेवा साबित हो जाएगा। ऐसा भी कोशिश करे कि रोजे की हालत में बैठ जाए। अंदाजा लगाओ, 27वां रोजा हो, 26वां रोजा हो, 27वीं रात हो, जुमातुल वदा हो, आखिरी दिन हो और जन्नत के दरवाजे खुले हों और जहन्नम के दरवाजे बंद हों और शैतान जकड़े हुए हों, सातों आसमान के फरिश्ते इसके इर्द गिर्द बैठे हों और हामिलीन अर्श इसकी दुआओं पर आमीन कह रहे हों, ऐसा आदमी इस दिन भी रोजा छोड़ के जहन्नम में जाए तो कमबख्ती नहीं तो और क्या है मेरा। इतनी बड़ी बरकत वाले दिन भी तो रमजान मुबारक 12-15 घंटे भूखे रहो, कोई बात नहीं। अब यहां एक और मसला चलता है, कुछ थोड़े से मसले भी साथ अर्ज करता रहूं। यह मसला चलता है, इंसान मेरे अजीजों जवानी है, गुस्ल की हाजत में हो गया, अब सुबह पूछो रोजा राती कपड़े खराब हो गए थी, नहीं। फरमाया अल्लाह अकबर, रोजे का ताल्लुक पाकी न पाकी से नहीं है। फिर सुन लो, बीवी के करीब चले गए, सर्दी है, बारिश है और गीजर नहीं है, नहीं नहा सकते, तो रोजा इस नापाकी की वजह से नहीं छोड़ना। रोजे का ताल्लुक पाकी नापाकी से नहीं है, नमाज का ताल्लुक पाकी नापाकी से है। अगर आप उठ गए और आपकी सर्दी ने आपको सुस्ता दिया और ठंडे पानी ने आपको गुस्ल के करीब ना जाने दिया, तो भाई रोजा रख ले, फिर कोई हीला तलाश करके पानी गर्म मिल जाए तो वक्त पर नमाज अदा कर ले। नापाकी की वजह से रोजा नहीं छोड़ना। हाँ, सहरी कर ली, सहरी करने के बाद फिर आप गुस्ल में जल्दी कीजिए। ये नहीं हो एक मसला सुन लो कि मौलवी साहब ने कहा था नापाकी शर्त नहीं, पाकी शर्त नहीं है, तो रात नापाक हुए और अगले दिन असर के वक्त पाक हो रहे हैं, ये भी नहीं। रोजा तो हालत पाकी में ही रहता है भाई। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, रोजा रख लिया और रखने के बाद अब नमाज फजर से पहले अपने नहाने का इंतजाम करें ताकि रोजा भी बरकरार रहे और फजर की नमाज का सजदा भी और पाकी के अंदर वक्त पे नसीब हो जाए। और इसी तरीके से बंदे से पूछे यार तरावी कितने पढ़ रहे हो, यार मैं रोजे रखा तो तरावी कितने, नहीं, तरावी अलहदा है, वो नवाफिल है, वो इबादत है। ये रोजा अलहदा, ये फर्ज है, वो नफिल है। अल्लाह ने दोनों को रमजान में इकट्ठे जोड़ दिया मेरे अजीजों। इंसान अगर रोजा नहीं रख रहा फिर तरावी भी नहीं पढ़, तरावी तो कम से कम पढ़े। और फिर उलमाए किराम ने फरमाया जो बंदा रमजान मुबारक के महीने में 15 सुपारे ना पढ़ सके वो कायनात का सबसे बड़ा बदनसीब है। वगरना मेरा अजीजों हाफिज कुरान के बारे में नहीं, आम बंदा जो नाज़िरा कुरान पढ़ता है फुक़हा फरमाते हैं उसका रमजान मुबारक में 3 मरतबा कुरान खत्म करना उसके जिम्मे है। 3 पारे रोजाना। अब उसकी नियत मान ले, एक पारा तो मेरा अजीजों तरावी के अंदर सुन रहे हैं, एक पारा फजर के बाद पढ़ ले, फजर से जोर तक खत्म कर ले, और दूसरा पारा जोर से लेकर ईशा की नमाज तक खत्म कर ले। 27वीं रात आएगी, रब अकबर की कसम है, कारी का कुरान खत्म होगा, तुझे भी 3 कुरान पाक का सवाब मिल जाएगा। अपने घर के अंदर मेरा अजीज हो, वो मेरे मोहतरम, वो चीजें अपने घर के अंदर नुमाया करो जिन चीजों से बंदा अल्लाह के करीब होता है। चार्जर हो तो मोबाइल के करीब होता है, मोबाइल हो तो टिकटॉक के करीब होता है, टिकटॉक हो तो फेसबुक के करीब होता है, फेसबुक हो तो बेहयाई के करीब होने लग जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मुसल्ला अपने घर के अंदर सामने रखो, तस्बीह अपने घर के अंदर सामने रखो, कुरान पाक घर के अंदर सामने रखो, ताकि मेरा अजीज हो जिनका अक्स आंखों के अंदर आएगा, इंसान का उसके करीब होने को दिल जाएगा। कभी मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह को दिखाओ, कभी तस्बीहात में
پکڑ کے اللہ کو دکھاؤ, کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرو, کبھی ہاتھ اٹھا کر دکھاؤ. جب تمہارے ہاتھ دربار خداوندی میں اٹھیں گے, آسمان کے فرشتے سفارشی کریں گے, اللہ ہم 4 گھنٹے سے دیکھ رہے, ہاتھ اٹھا کے سر جھکا کے, اللہ کیا مانگ رہا, اللہ اگر تیرے خزانے میں کمی ہے تو نہ دے, اللہ اگر اس کے دینے سے تیرے خزانے میں تھوڑ ہو جائے تو نہ دے, یا اللہ اگر تیرے دینے سے اس کا کچھ نہیں جائے گا اور اللہ تیرا کچھ نہیں جائے گا, اس کا کام بن جائے گا. تو ایک نہیں 7 تو آسمان کے فرشتے دعا کر رہے ہیں, اے اللہ اس کے منہ پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے سے عطا فرما دے. ایک اور بھائی, افطاری کے وقت بڑا شور ہوگا ہوتا ہے, جب افطاری ہوتی ہے رج کے شور ہوتا ہے, ہائے پکڑا پرانا پکڑا, اب بھاگ دوڑ بھاگ, کوئی گلاس ٹوٹ رہا, کوئی پیالی گر رہی, کوئی برتن سڑک رہا, پھر ماں دبا ہو جا, اب کنجرا اور سو رہا, او خبردار, کوئی برا کلمہ منہ سے نہیں کہنا, کوئی اپنی اولاد کو تانا نہیں دینا. بیٹی نے چمک تیز کر دیا, بیٹی نے اللہ نہ کرے ہنڈیا جلا دی, یا بیٹی نے پلیٹ برتن جو آگے رکھے اس میں مٹی تھی, دبا ہو جا, تو کدے سوکھی نہ پاوے. تجھے پتا ہے یہ تیرے ارد گرد سے لے کر 7 آسمان تک فرشتے افطاری کے وقت کیا کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرو, فرشتوں جو دعا کرے تم نے بس کہنا ہے ایسا ہی ہو ایسا ہی ہو ایسا ہی ہو. فرمایا سوچ سمجھ کے بہت سے بات نکالنا, اگر دعا کرے گا فرشتے آمین کہیں گے, دعا کرے گا تب بھی فرشتے آمین کہیں گے. یہ 7 آسمان کے فرشتے کہیں گے اللہ روزے دار نے روزے کی حالت میں جیسا کہہ دیا اللہ تم ایسے ہی گمان فیصلہ فرما دے. سوچ سمجھ کے منہ سے لفظ نکالنا, اور کم از کم میرا عزیزو 5 منٹ تک افطاری کے وقت دعا کرنی ہے, 5 منٹ تک افطاری کے وقت. اب دعا کا بھی طریقہ کار ہے. اچھا کیا کریں, منگا سارے دعا, ہم تو اب یہی حال ہوتا ہے, منگا دعا کرے جی, دعا کرے جی, وہ دعا کرنے والے کو ہاتھ اٹھانے سے نہیں ہوتا. آپ بچوں سے دعا کریں خود برف لے کے آ رہے, دعا کرے جی, آپ موبائل پر ٹائم دے نہیں. اب دعا کا طریقہ کار سنا تو دعا کا طریقہ کار کریں گے سارے انشاءاللہ. کون کرے گا دعا میرے سبحان. اب سنو دعا کا طریقہ کار. سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے, اپنے آپ کو دعا کے قابل بنانا. اب کیا, جس کا کھانا حرام کا, جس کا کپڑا حرام کا, اس کی دعا کوئی قبول نہیں ہوتی. اپنے کپڑے کی طرف خیال کرنا, اپنے کھانے کے دسترخوان کی طرف خیال کرنا, تب دعا کا. اگر دیکھو ہمارے سا بندہ نہیں, دو جانو اتحیات کی شکل میں بیٹھنا, پھر یوں کر کے ہاتھ اٹھانا, اور ہاتھ اٹھانے کا بھی طریقہ پورا فقیرانہ انداز ہو, یہ فقیرانہ انداز, اور ہاتھ یہ آپ کے یہ کنارے آپ کے یہاں تک ہو, سینے سے اوپر یہاں چلو کی طرح, کشکول کی طرح ہو. پھر سب سے پہلے میرا عزیزو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. حضرت پیر صاحب الرحمان صاحب درخواست کی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے ہیں, اور فقیروں دعا کرنے سے پہلے درود شریف پڑھا کرو, پہلے بعد میں درود شریف پڑھا کرو. تمہیں پتہ ہی نہیں درود شریف کی برکت سے اللہ تمہاری دعاؤں کو پر لگا دیتا ہے. اور جو چیز درود شریف کے ساتھ, جو درود شریف کے ساتھ, جو دعا درود شریف کے ساتھ ہوتی ہے, اللہ کے بندے فرماتے ہیں لوگوں وہ دعا مردود نہیں ہوتی, کیونکہ درود شریف کی برکت سے اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. اور درود شریف ایسی عبادت ہے, نماز میں ریاکاری آ جائے گی, سجدے میں دکھلاوا آ جائے گا, رکوع قیام میں نمود و نماز آ جائے گی, صدقے خیرات کرنے میں دکھلاوا, ساری چیزیں مردود ہو جائیں گی. فرمایا بندے 4 بیٹھے ہوئے ہیں, بندے 5 بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بندہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے درود شریف پڑھ رہا ہے, اور درود شریف پڑھتے پڑھتے دل میں خیال آ گیا یہ بھی مجھے دیکھ رہا, یہ بھی مجھے دیکھ رہا, اس درود شریف میں ریاکاری آ گئی. اللہ فرماتے کوئی بات نہیں, تو بھی سونا, تیرا درود پڑھنا بھی سونا, جس درود نبی پہ درود پڑھنا ہے وہ نبی بھی ساروں سے سونا. تیرے بے شک عمل کے اندر ریاکاری آ گئی, لیکن میں نے آمنہ کے لال کی درود کی برکت سے تیری ریاکاری والا درود بھی قبول فرما لیا ہے. بے شک ریاکاری آ گئی پھر بھی قبول ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو, آپ یہاں بیٹھے ہوئے, ایک دائیں طرف فرشتہ, ایک بائیں طرف فرشتہ, ان کو میرا عزیزوں کہا جاتا ہے کرامن کاتبین, یہ 2 فرشتے ہیں. اب آپ جتنی دیر بیٹھے ہو, اب جمعے کا کیا, اللہ اکبر میں آج ہی پڑھنا تھا, اور ایک بڑے شیخ الحدیث سے سنا, فرمایا جو بندہ, اب آپ معاف کرنا, آج سے نیت بدلو, کپڑے میں دے دے, دکان پہ جا رہے ہیں, میں واپس کوئی نہیں آنا, میں جمعہ پڑھ, پھر آپ کا جمعہ مقصد نہیں رہا, آپ کی دکان تھی. میرے چھٹی جدہ کو کیا سامان آئے گا, میں جمعہ پڑھنے جا رہا, پھر میں کوئی نہیں آنا. امی جی کو بدل دو, دہی آئے گی, کھیرا آئے گا, سلاد آئے گا, یہ تو اس کی دوسری چیز شامل ہوگی. گھر سے تیار کرنے والی نے اس مقصد کے لیے کپڑے استری کیے, اس مقصد کے لیے نہانے کا پانی گرم کیا کہ صرف جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے.
اور جمعہ پڑھنے والا اسی مقصد سے جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور جمعہ پڑھ کر اسی مقصد سے کہ میں جمعہ پڑھ کے اپنے گھر گیا، راستے میں کوئی کام نہ ہو، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری طرف سے بشارت دے دو، جمعہ پڑھنے والا صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، جتنے قدم اٹھائے گا ہر قدم پر اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کوئی غرض نہیں درمیان کے اندر سوچتا تھا اے خود ہی میں آگے لے جاؤں گا، اب میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ بلکہ علماء اکرام نے فرمایا جمعے کا وقت انسان اتنا اپنے آپ کو محتاط رکھے کہ اللہ اکبر صف کے اوپر ہاتھ بھی نہ پھیرے، اس کے پھیرنے سے بھی ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ یکسوئی کے ساتھ جمعہ پڑھنے اور ایک بے کی جات کو دوں، بیٹھے تو آپ یہ لوگ بھی ہو، بیٹھے وہاں بھی وہاں بیٹھے ہو، وضو تک بھی بیٹھے رہیں گے، بعض آدمی تو پہلی رکعت میں آئیں گے۔ فرمایا وہ لوگوں جمعے کے دن ہم اپنے خطیب کے قریب ہو کے بیٹھا کرو، جمعے کے دن اپنے خطیب کے قریب بیٹھا کرو اور سر جھکا کے نہیں اس کے چہرے کو یوں کر کے دیکھا کرو۔ فرمایا جو جمعے کے دن اپنے خطیب کو جتنی قریب سے دیکھے گا قیامت کے دن میدان محشر سے اتنے قریب بلا کے اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ جمعے کے فائدے میرے عزیزو۔ پھر خطبہ سننا، یہ خطبہ تو فرض ہے، تو فرضوں کے برابر ہے، اس میں کسی کو یوں بھی کہنا پڑے ہٹ جا اگے آ جاؤ، فرما خاموش، کسی کو منع کرنا بے گناہ ہے۔ اتنی نماز کے اندر بولنے کی اشارہ کرنے کی اجازت ہے، یہ خطبوں سے کی مثل ہے۔ پھر دعا کرنے کا میرا عزیزو طریقہ بتلایا، دو زانو بیٹھنا، ہاتھ اٹھانا، اپنے آپ کو مالدار سمجھ آ کر نہیں، بادشاہ نہیں، ایک فقیر بنا کر اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں بٹھانا۔ پھر سب سے پہلے درود شریف پڑھنا، پھر اللہ کی تعریفیں بیان کرنی، بے شک اردو میں آئے سب سے بڑی تعریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا اللہ کے طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پھر جتنی قرآنی دعائیں ہیں یہ پڑھنی شروع کر دینی، پہلے اللہ درود شریف کے بعد جتنی اللہ کی تعریف ہے اللہ کی کرنی شروع کر، پھر اس کے بعد قرآن کی جو آیت کے اندر دعائیں وہ پڑھنی، ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یہ ساری دعائیں۔ پھر اس کے بعد حدیث کی جو دعائیں یاد ہو، اللہم یا مقلب القلوب اللہم انک عفو قریب تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ میرے بدن کی حفاظت فرما، یا اللہ میرے کانوں کی حفاظت فرما، اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ تو میری آنکھوں کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، لا الہ کوئی نہیں الا انت تو ہی ہے۔ پھر اس کے بعد تم عربی ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، بلوچی ہو، پیر محل حفظ آباد ہو، تمہاری جو انداز ہے جو زبان ہے، پھر اپنے اپنے انداز کے اندر میرے عزیز اللہ سے مانگنا شروع کر دو۔ پھر مانگنے میں بھی دو کام کرنے ہیں، ادھر زبان سے مانگنا اور آنکھوں سے آنسوں سے مانگنا، زبان کو زبان کے بول کو آنکھ کے آنسو کے ساتھ ملا کر اللہ کے دربار میں پہنچانا۔ پھر میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب انسان کا یہ انداز ہو جاتا ہے زبان کا بولو اور آنکھ کے آنسو کی لذت کے چشکارے یہ آپ کے گال میرے عزیز و چکنا شروع کر دے، پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو اب پیچھے کسری کیا رہ گئی، اس نے رو کے بھی دکھا دیا، اس نے ہاتھ اٹھا کے بھی دکھا دیے، اس نے میری تعریفی بھی کر کے سنا دی۔ پھر اللہ اکبر، اس نے اپنا ظرف دکھایا، میں ظرف نہ دکھاؤں تو پھر میری خدا ہی نہیں۔ اے فرشتوں جاؤ اس کے قریب جا کے کہہ دو جو تیری ضرورت تھی اس ضرورت کو تو نے مانگا اللہ نے وہ بھی عطا فرما دیا، جو تیری ضرورت نہیں تھی اللہ نے تجھے وہ بھی عطا فرما دیا ہے۔ ہو کرنا، رو کرنا، ہی کرنا کرنا، یہ سب کو اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ فرمایا جب بندہ گڑ گڑا کے رو کرے کرنے لگ جائے، اللہ کو ہچکیوں کے ساتھ ری کر کے رونا شروع کر جائے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اسی بندے سے پوچھیں گے تجھے پتہ ہے؟ ہاں جی اللہ 3 فروری کی رات تھی، پہلا روزہ ہو چکا تھا، دوسری سحری کا وقت تھا، پراٹھے گرم تھے، ملائی سامنے پڑی ہوئی تھی اور گوشت کی خوشبو بھی تھی، آملیٹ بھی تیار ہو گیا تھا اور سارے لوازمات تھے، ساری دنیا دسترخوان پہ بیٹھی تھی، تو ایک کونے میں بیٹھ کے کر کے رو رہا تھا۔ کیوں رویا تھا آج مجھے بتانا اللہ، میں تیرے ڈر سے رویا، تیری رحمت لینے کے لیے رویا، تو نے مجھے دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا نہیں تھا۔ کس کے کہنے پہ رویا؟
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। तूने उनको देखा था? अल्लाह नहीं देखा था। फिर तूने कैसे रोया? कि अल्लाह तेरे कुरान ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। तेरे नबी की शान के तज़किरे कुरान में हुए। उसी नबी ने फरमाया था, अल्लाहु अकबर, उसी कुरान में फरमाया था, उदउ रब्बकुम, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। अच्छा, मेरे कुरान पे तुझे इतना यकीन था, मेरे नबी की बात पे इतना यकीन था, और मेरे फरिश्ते देखो, मुझे देखा भी कोई नहीं, मेरे नबी को देखा भी कोई नहीं, कुरान उतरता नहीं देखा, फिर भी इतने यकीन के साथ इतना बच्चा माँ के आगे नहीं रोता जितना मेरे आगे रो रहा था। इसे देखकर लोगों को रोना आ गया, इसे देख के बंदों को तरस आ गया, फिर मुझे तरस कोई ना है। ए मेरा बंदा है, आज पूरे मैदान माशर में अपनी नस्लों में, अकलों में, दनिहाल में कोई अपना सिफारिशी ले गया, कोई नहीं। हाँ, याद कर, रोते रोते तेरी आंख से आंसू आया था, और यूं करके तेरे आंसू निकाला था, और आंसू को निकाल कर तेरे यूं करके साफ कर लिया था। मैंने तेरे उस कपड़े के अंदर तेरे आंसू को महफूज कर लिया था। आज तेरे साथ कोई काम ना आया, मैंने तेरे वो आंख के आंसू को तेरे साथ लाके खड़ा कर दिया है। जा इस आंख के आंसू की सिफारिश पर, उस रोने धोने पर आज मैंने तेरे लिए जन्नत के आंख दरवाजों को खोल दिया है। रो के अल्लाह से मांगना, अफ्तारी में भी और शहरी में भी। हर मस्जिद को आबाद करो, हर मस्जिद को आबाद करना है। घर के 5 अफराद है तो पांचों जाओ, सारी मस्जिदों को आबाद करो। कुरान भी कयामत के दिन गवाही देगा, रमजान की रातें नफलें भी कयामत के दिन गवाही देंगी। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सारा महीना क्या क्या नहीं खाते, दही बड़े हम नहीं खाते, फ्रूट चाट हम नहीं खाते, कौन कौन से अल्लाह की नेमतें नहीं खाते। अगर रमजान के महीने में थोड़ी बहुत कमी आ गई तो खुदा पाक की कसम है, मेरा अजीजों, फ्रूट चाट ना बचाओ, खजूरे ना बचाओ, हलवा ना बचाओ, बल्कि अपना रोजा बचाओ। ये ना फ्रूट चाट के इकट्ठा करने में इंसान दुआओं से महरूम हो जाए। पहला अशरा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा। और जितना वक्त मिले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जितना वक्त मिले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दूसरा अशरा रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन। और तीसरा अशरा अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये अपने लिए, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ये सारी उम्मत के लिए, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। और रमजान की ताक रातें 21, 22, 23, 24, 25 आखिरी अशरा, और इसमें ताक रातें 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात, शब कदर, लैलतुल कदर अल्लाह से मांगो, लैलतुल कदर अल्लाह से मांगो। और आपस के लड़ाई झगड़ों को कम करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से बाहर निकले तो 2 सहाबा को, 2 शख्सों को लड़ते देखा। आप अंदर तशरीफ ले गए, थोड़ी देर के बाद बाहर तशरीफ लाए। या रसूलल्लाह गलती हो गई। फरमाया तुम्हारे से तो गलती हुई, लेकिन पता है मैं इस वक्त बाहर क्यों निकला? तो मैं लैलतुल कदर बताने आया था, कौन सी रात को होती है। जब 2 बंदों को लड़ते देखा, इस झगड़े की नहूसत से अल्लाह ने वो इल्म ही मेरे से उठा लिया। मेरा लड़ाई झगड़े का, आपस से बचना। और दोस्तों, रमजान रहमत मगफिरत का और जहन्नम से आग से छुटकारे का। मेरे अजीजों, अल्लाह जहन्नम की आग से छुड़ावे और मगफिरत और रहमत फरमाए, और हम एक दूसरे के गिले रखें, एक दूसरे से। आज मेरे अजीजों, कोई पता नहीं अल्लाह की तरफ से आए, यूनिट हलाल कमेटी की तरफ से चांद आए। अब हमारे चांद भी तो 2 जगह निकलते हैं ना भाई, कभी यूनिट हलाल कमेटी की तरफ से निकल आता है, कभी अल्लाह की तरफ से निकल आता है। आजकल यूनिट हलाल कमेटी की तरफ से ज्यादा निकल रहा है। अल्लाह ताला निकालना चाहते हैं, बंदे काले ने चोरा न लो पंड काली, बंदे पहले ही चांद निकाल के बैठ जाते हैं। और हमारे माशाअल्लाह इस वक्त हमारे वजीर साहब ने तो कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, यूनिट हलाल कमेटी वालों ने, कि इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए सारे मुल्क के अंदर ईद ही हो। अब पता नहीं हम कौन सा चांद देख के रोजा रखते हैं, यूनिट हलाल कमेटी का चांद देख के रोजा रखते हैं, या मेरे ख्याल से घरवाली का चांद देख के रोजा रखना शुरू कर दे। वो रखे आने वाला इस तरह होगा इंशाअल्लाह। तो मैनू वेख ले, मैं तेनू वेख ले, तेरा रोजा ते मेरा भी रोजा हुआ। जो सूरत हाल चल रही है, हमने इत्तेहाद की खातिर शरीयत को पाबंद नहीं करना। हमने आपस में एक ईद और एक जगह रोजा करने के चक्कर में अल्लाह की शरीयत को पार नहीं करना। आपने फरमा दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने चांद दे के रोजा रखो, बस
اب پتہ نہیں چاند پوری دنیا میں نظر نہیں آتا، 4-5 آدمیوں کو نظر آ جاتا ہے بھائی. اب پچھلی مرتبہ عید کا بھی ایسے اور رمضان کا بھی. اللہ تعالیٰ صحیح سے چاند نصیب فرما دے اللہ صحیح. تو چاند کے نظر آنے سے پہلے آپس کی غلطیاں، آپس کی قطائیاں، آپس کے بے شک خود زیادتی کی دروازے پہ جا کے معافی مانگ لو تاکہ آپ کے روزے، آپ کی تراویح اللہ کے ہاں قبول ہو سکے. اب دوسرا بات، اپنے افطاری اور سحری کے پیکج کو تھوڑا سا، زیادہ نہیں، صرف 10 آنے محدود کر دو. 90% اپنی افطاری سحری رکھو. اور اگر ہر بندہ، تم اس وقت 400-500-600 بندہ بیٹھا ہے، اگر 600 بندہ 10 روپے سے اپنی افطاری کے محدود کر دے تو بتاؤ 10 کو 600 سے ضرب دو، کتنے گھروں میں افطاری جا سکتی ہے، کتنے گھروں میں سحری پک سکتی ہے. چلو ہم گھی والی کھائے ساتھی تو گھروں میں پک سکتی ہے نا. چلو 2.5 کی گنجائش ہو، اللہ اکبر، 2.5 کی گنجائش ہو 2 کھا لو، 2 کی گنجائش ہو 1.5، یہ آدھی آپ کے پتہ نہیں کتنے گھروں میں پھرے گی. ہمارے روزے میں شاید ہماری کمیوں کی وجہ سے کمی آ گئی، لیکن کسی کا ذریعہ بن گئے، نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اور آپ دینی مدارس کو زکوٰۃ میں، خیرات میں، عطیات میں، فصل بھی تیار ہے اس کے عشر میں، اور اسی طریقے سے لوگوں کی دلجوئی میں. ضروری نہیں کہ آپ نے روزہ داروں کی مدد اور غرباء مساکین کی مدد، آپ نے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسی صورت میں کرنی ہے کہ آپ پر زکوٰۃ ہے ہی کوئی نہیں، زکوٰۃ ہے کوئی 5000 کی افطاری پک رہی ہے تو آپ نے للہ، اللہ کے واسطے، للہ کہتے ہیں اللہ کے واسطے، اس پیسے میں بھی لوگوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اور تعاون آپ کا یوں ہو کہ پکوڑے کھاتے کھاتے اس کا ارکا نہ نکل جائے، اس کی عزت ایک پاؤ پکوڑے کے پیچھے نلام نہ ہو جائے. او میں فلاں کو کہتا جا وہ سویٹ تو جا کے آدھا کلو پکوڑے لے لیا کر، جا کے میرا نام لے جا کر، او نیچے لکھے آپ پاجی نے تو نکل لیا، ہاں پاجی نے کر لیا، اچھا تو پکوڑے لے کے نہ، اس انداز میں ہو بے شک تیرے کھانے کی نمائش ہو، جس کو اللہ کے راستے میں دیا اس کی نمائش کوئی نہ ہو میرا. خفیہ. اور اس وقت میرا عزیزو ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں. آپ کا پیر محل تو کافی حد تک بچا ہوا، آپ کبھی ہمارے حافظ آباد کا سروے کریں، چھوٹا فلسطین اس وقت بنا ہوا ہے ہمارا حافظ آباد، چھوٹا فلسطین، مسجد شہید، آدھی 15 پتہ نہیں کتنی دکانیں اور لوگوں کی چیخیں سننے کو ملتی، یقین کریں. اور ہر جگہ ایسا حال ہے. اب یہ جائز ہے ناجائز ہے یہ اللہ ہی کو پتہ ہے بھائی.